बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन वल्लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमल सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। मोमिनीन किराम, बहुत सारे सवालात जो आपकी तरफ से आ रहे हैं और उनमें से जो अहम तरीन सवालात हैं उनके जवाबात के लिए मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। पहला सवाल तो यही है कि ये इदारा क्या है और इसका हदफ और मकसद क्या है, कौन इस इदारे को चला रहा है, मीरास-ए-अंबिया इंस्टीट्यूट का क्या तारुफ़ है। और दूसरा जो अहम तरीन सवाल है कि ये जो हौज़वी सिस्टम है, ये जो हमारा कोर्स है, ये क्या है, इसका निसाब क्या है और हमने क्यों पढ़ना है, इसका हदफ क्या है, इसका मकसद क्या है और हमें इससे हासिल क्या होगा। इन सवालात के जवाब हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे और आप भी इसको गौर से सुनने और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये हौज़वी सिस्टम क्या होता है, मदारिस का निज़ाम क्या होता है और हमारे उलूम का सिस्टम कैसे चलता है। सबसे पहले तो ये बात आपके लिए वाज़ेह होनी चाहिए कि ये जो इदारा है मीरास-ए-अंबिया इंस्टीट्यूट, ये मीरास-ए-अंबिया, अंबिया की मीरास, अंबिया ने अपनी मीरास जो है वो इल्म को करार दिया है। वो इल्म के जो दुनिया को फ़ायदा देता है कि जिस मीरास में फिर वो मीरास के फ़िक़ही क़वानीन नहीं होते कि आपका बेटा है, आपका पोता है तो वही मीरास पाएगा। नहीं, ये एक ऐसी मीरास होती है कि जो लोगों के फ़ायदे के लिए छोड़ दी जाती है कि लोग उस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं। यानी अंबिया ने और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने भी इसी बात के ऊपर ज़ोर दिया है कि आप जब दुनिया से जाएँ तो उम्मत के लिए, लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ छोड़ कर जाएँ जो सबको क्या फ़ायदा दे, और वो चीज़ क्या है, इल्म है। इल्म ही वो नूर है, इल्म ही वो नेमत है, इल्म ही वो रहमत है कि जिससे उम्मतें जो है वो संवरती हैं, उम्मतों की जिससे तरक्की होती है, जिससे मुआशरा बनता है। तो मीरास-ए-अंबिया इंस्टीट्यूट यानी अंबिया की जो मीरास है, जो इल्म है, उसके लिए इदारा बनाया गया कि जिस इदारे का मकसद ये है कि वो लोग कि जो दूर दराज इलाक़ों में मौजूद हैं, उर्दू जानने वाले हैं, उर्दू समझने वाले हैं और चाहते हैं कि हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के उलूम से ख़ुद को जोड़ें और मोहम्मद व आले मोहम्मद के उलूम को हासिल करें, तो उनके लिए एक इदारा क्या है, बेहतरीन निज़ाम जो है वो लेकर आ रहा है, बेहतरीन निसाब लेकर आ रहा है। और इस इदारे को चलाने वाले लोग, ज़ाहिरी बात है वो आपके सामने हैं कि हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ की वो मशहूर शख्सियात और मशहूर असातिज़ा और माहिर तरीन असातिज़ा के जिनके बारे में आप तहक़ीक़ भी करवा सकते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। और आपके लिए वाज़ेह है कि इस इदारे को चलाने वाले लोग कोई आम लोग नहीं हैं, बल्कि वो ज़िम्मेदार लोग हैं। तो लिहाजा आप एक ज़िम्मेदार इदारे से जुड़ने जा रहे हैं। ये इदारा के जिसके इंतज़ामात और जिसकी जो बुनियाद है वो हरम अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम की तरफ है। और अबुल फ़ज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम का जो हरम है वो बहुत सारे इस तरह के तालीमी प्रोजेक्ट चला रहा है दीगर ज़बानों में। तो ये एक उर्दू का उसका तालीम का प्रोजेक्ट है कि जिसको वो लेके चल रहा है और मकसद यह है कि दुनिया के कोने कोने में इल्म का नूर फैले। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, इस सिस्टम में जो हौज़वी तालीम है, जो मदारिस की तालीम है, बाकायदा उसको जो है वो मुरतब किया गया है। यानी जिस तरीके से हम पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में बाकायदा एक मदरसे में दाखिला लेते हैं, वहाँ पे दर्स निज़ामी पढ़ते हैं, हौज़े का मनहज पढ़ते हैं, सारी चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसके लिए जो है वो ये सेटअप बनाया गया है। यानी ये सेटअप उन लोगों के लिए नहीं है कि जो चाहते हैं कि हम बस 1-2 महीने का शॉर्ट कोर्स करें और जो है वो थोड़ी बहुत दिन की मालूमात ले लें अपने हद तक और काफ़ी नहीं। ये जो हमारा निज़ाम है, ये जो सेटअप है मीरास-ए-अंबिया इंस्टीट्यूट का, ये मुकम्मल जो है वो मदारिस का निज़ाम आपको देता है, मुकम्मल एक आलिम बनने का, एक फ़क़ीह बनने का, मुज्तहिद बनने के कोर्स की तरफ क्या है आपको लेकर जाता है। और यहाँ पे मैं आपके सामने अर्ज़ करूँ कि जब भी ये सवाल उठता है कि हौज़े का निसाब क्या है और हौज़े और मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है, तो इस चीज़ का आपको जो है वो इल्म होना चाहिए। क्योंकि ज़ाहिरी बात है आप एक मरकज़ से जुड़ने जा रहे हैं, एक तालीम और मीरास-ए-अंबिया से अपने आप को जोड़ रहे हैं, तो आपके सामने ये चीज़ वाज़ेह होनी चाहिए कि मेरा निसाब क्या होगा और मैं क्या क्या पढ़ूँगा। सबसे पहले तो ये बात वाज़ेह है कि जब हमने पढ़ना जो है वो दीन इस्लाम को है, इस्लाम के नज़रियात को पढ़ना है, इस्लाम क्या बिलीव्स और क्या अक़ायद लेकर आता है, क्या जो है वो अखलाकियात और मुआशरे में रहने के क्या क़वानीन हमें बताता है, इसके ऊपर हमने आलिम बनना है, इसके ऊपर हमने तहक़ीक़ करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जो बुनियादी सोर्स रहते हैं वो कुरान और मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़रामीन रहते हैं। और चूँकि कुरान जो है वो कदीम ज़बान, मोहम्मद व आले मोहम्मद के फ़रामीन कदीम और कदीम ख़ालिस अरबी में ये चीज़ें हैं, तो सबसे पहले जो निसाब के अंदर जो मरकज़ी चीज़ होती है कि इंसान को इस काबिल बनाया जाता है कि वो जो कदीम अरबी ज़बान है उसको वो जान सके, उसको वो सीखे, कदीम अरबी ज़बान को सीखे कि जिसकी वजह से वो पहले मरले पे एक अच्छा मुतरजम बने
اس کے لیے قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کرنا، روایات اہل بیت علیہم السلام کا ترجمہ کرنا، اس میں جو ہے وہ اس کے لیے مشکل نہ رہے، وہ خود اس چیز کا ماہر بنے۔ تو اس کے لیے ظاہری بات ہے اسے عربی ادب میں جو ہے وہ ماہر بننا پڑتا ہے، کہ جس کے لیے اسے 3 جو بنیادی علوم ہیں اس کے اوپر محنت کرنا پڑتی ہے، کہ جس میں سے سب سے پہلے علم نحو آتا ہے، پھر علم صرف آتا ہے، پھر جو ہے وہ اس میں علم بلاغت اور فصاحت کے جو علوم ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں۔ تو یہ 3 جو ہے وہ مرکزی علوم چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معاون علوم ہیں، لغت کے علوم ہو گئے اور دیگر ادبیات وغیرہ، وہ بھی کتب ہوتی ہیں کہ جس کو انسان پڑھ کے پریکٹس کر کے وہ قوانین سیکھتا ہے، وہ قدیم عربی سیکھتا ہے، کہ پہلے مرحلے میں وہ اپنے آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ اب وہ کسی اور کے ترجمے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرے گا کہ یہ فلاں جی مترجم نے ترجمہ کیا تو میں اس کو مان رہا ہوں، نہیں، وہ اس سسٹم میں خود کو اس قابل بناتا ہے کہ خود سے جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کو اور محمد و آل محمد کے فرامین کو سیکھ سکے۔ تو لہذا اس نصاب کے پہلے حصے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے وہ قدیم عربی زبان کا جو ہے وہ ماہر بننا ہوگا، اور اس کے لیے جو نحو اور صرف اور بلاغت کی کتابیں ہیں وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ پڑھائی جاتی ہیں۔ دوسرے مرحلہ میں چونکہ قرآن و حدیث کو ہم نے ترجمہ کر لیا، قرآن و حدیث کا ترجمہ کرنے کے بعد ظاہری بات ہے اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اس سے ہم نے استدلال کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں علم منطق کی ضرورت پڑتی ہے، کہ علم منطق آ کے ہمیں استدلال سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم ایک دلیل قائم کریں تاکہ ہم قیاس سے بچ جائیں، تاکہ ہم استحسان سے بچ جائیں، اور ہماری دلیل ایک پختہ دلیل ہو کہ جس میں ہم جو ایک ذاتی رائے ہوتی ہے اس سے ہم بچ جائیں، اور وہ وہی بات ہو کہ جو اہل بیت علیہم السلام سمجھانا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کے ذریعے سے امت کو بتلانا چاہتا ہے، اس سے ہم صحیح استدلال کر کے آگے تک پہنچ سکیں۔ تو اس کے لیے علم منطق کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ جو ہمیں استدلال سکھاتا ہے، صحیح طریقے سے فکر اور سوچ و بچار کرنا سکھاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ چونکہ قرآن مجید کی آیات محکم ہیں، متشابہ ہیں، روایات میں اس طریقے سے محکم، متشابہ، مطلق، مقید اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپس میں جوڑ کے جو ہے وہ ہمیں نتیجہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ علم اصول فقہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور علم اصول فقہ کے وہ قوانین ہمیں دیتا ہے کہ روایات اہل بیت علیہ السلام سے کیسے کیا ہے آپ نے چیزوں کو جو ہے وہ نکالنا ہے۔ تو یہ 2 علوم ہو گئے، علم منطق اور علم اصول فقہ کے، جو ہمیں قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام سے استدلال کرنے اور وہاں سے اپنے جو مطلب ہے اور کوئی ایک نظریہ ہے اس کو نکالنے کے لیے کیا ہے یہ چیزیں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بنیادی چیز جو ہے وہ جو احادیث میں ہمیں پیش آتی ہے کہ ہمیں احادیث کا جو ہے وہ علم حاصل کرنا پڑتا ہے کہ یہ احادیث کون سی کتابوں سے لی گئی ہیں، اس کے پرائمری سورس کیا ہیں، اس کے سیکنڈری سورسز کیا ہیں، اور اس کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں علم حدیث اور علم رجال کی طرف جو ہے وہ بڑھنا پڑتا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو ہے ہم جان پاتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ تو یہ یعنی کچھ علوم رہتے ہیں کہ جس میں عربی کا علم ہو گیا، منطق کا علم ہو گیا، اصول کا علم ہو گیا، علم رجال اور حدیث ہو گیا، کہ یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب بھی آپ قرآن اور حدیث سے کیا چیزوں کو نکالنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ جو نصاب ابھی میراث انبیاء انسٹیٹیوٹ آپ کو دے گا، اور یہ تقریباً 4 سال نصاب جو ہے وہ اس میں آپ پڑھیں گے 4 سال میں، کہ اس میں یہی بنیادی چیزیں ہوں گی کہ آپ جو ہے وہ عربی زبان کے ماہر بنیں گے، اس کے ساتھ علم منطق اور علم اصول فقہ کے ماہر بنیں گے، اور ساتھ علم رجال اور علم حدیث کے جو ہے وہ وہاں پہ کورسز ہوں گے کہ جس کے ذریعے سے آپ خود اس قابل بنیں گے کہ قرآن اور حدیث سے کیا ہے نظریات نکال سکیں۔ ان سارے علوم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ علم عقائد بھی ہمارے ساتھ چلے گا۔ علم عقائد کے ساتھ جو فقہی احکام ہیں، جو قوانین ہیں ہمارے زندگی میں کہ جن قوانین کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، اور جو اخلاق کے اہل بیت علیہ السلام ہے اس کی تعلیم بھی کیا ساتھ ساتھ چلے گی۔ تو یہ جو ہے وہ نصاب کا ایک آپ کے سامنے میں نے جلدی ایک خاکہ بیان کر دیا کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ہمارا ہدف ہے اس چیز کو جو ہے وہ آگے لے کر جانے کا، اور یہی ہدف جو ہے وہ حوزہ علمیہ نجف اشرف کا ہے، اور باقی جتنے مدارس کام کر رہے ہیں ان کا ہدف ہے۔ اور اس میں جو آن لائن سسٹم میں نظام بنایا گیا ہے کہ دروس روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو بھیجے جائیں گے، اور پھر اس کا ایک امتحان کا سسٹم ہوگا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے آپ کو چیک کر سکیں گے کہ میں کتنا قابل ہو چکا ہوں اور کتنا میں سیکھ چکا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ جو میراث انبیاء کے جو ہے وہ گروپس ہیں اور جو کمیونٹی ہے اس میں یہ چیزیں کیا شیئر ہوتی رہیں گی۔ جو آخری سوال ہے کہ ہم اس سسٹم سے کیوں خود کو جوڑیں، تو ظاہری بات ہے اس کا جواب ہمارے لیے واضح ہونا چاہیے کہ یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے کہ ہم نے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اچھی جاب کرنی ہے، اچھا کمانا ہے۔ یہ علم اس کے لیے نہیں ہے، یہ علم اس لیے ہے کہ ہمارا درجہ جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑھ جائے،
قرآن مجید کی آیات ہیں کہ جو علم والے ہوتے ہیں ان کا مقام، ان کا رتبہ اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے، وہ محمد و آل محمد کے منظور نظر لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بنیادی ہدف ہے ہمارا کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، ہم محمد و آل محمد کی نگاہ میں اچھے لوگ شمار ہوں، ایک جو ہے وہ بڑے رینک کے جو ہے وہ لوگ ہم شمار ہوں ان کے ہاں۔ یہ جو ہے وہ بنیادی ہدف ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو اس کے ساتھ ایک ہدف جڑتا ہے جو روایات اہل بیت علیہ السلام میں بیان ہوا کہ جو احیاء امر اہل بیت ہے، کہ امر اہل بیت علیہ السلام کو زندہ کرنا، دنیا میں محمد و آل محمد کے علوم کو پھیلانا، محمد و آل محمد کی تعلیمات کو، ان کی افکار کو، ان کی فلسفی کو دنیا کے سامنے رکھنا، پھیلانا۔ اور یہ اتنی اہم چیز ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر ہمارے کلام کی خوبصورتیاں اور ہماری افکار اگر لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں تو وہ خود بخود پھر ہماری پیروی کرنے لگ جائیں گے، ہماری طرف آ جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے پہلے مرحلے میں ہمیں خود اس قابل بننا ہوتا ہے کہ ہم اس قابل بنیں کہ محمد و آل محمد کے نظریات کو، ان کی افکار کو، ان کی جو فلسفی ہے ان کو ہم خود سمجھ سکیں۔ تو وہ سمجھنے کے لیے ظاہری بات ہے سارے نصاب سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ ہم اس قابل بن سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس علم دین کا ہدف کیا ہے کہ اپنا رتبہ اللہ کے ہاں بڑھانا، محمد و آل محمد کی نگاہ میں خود کو بلند کرنا ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ علوم محمد و آل محمد کو پوری دنیا میں نشر کرنا ہے، افکار اہل بیت علیہ السلام کو دنیا کے سامنے رکھنا ہے، اور ایک امام زمان علیہ السلام کا سپاہی بننا ہے کہ ہم ان کے مشن کو، ان کے ہدف کو دنیا کے سامنے کھول کے رکھیں کہ آخر دنیا کو ہم بنانا کیا چاہتے ہیں، اور دنیا میں کس طرح سے ہم قوانین کو لے کر آنا چاہتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو انسان زندگی گزار رہے ہیں کس طریقے سے ہم ان کو جو ہے وہ ان کے خالق کے ساتھ، ان کے مالک کے ساتھ جو ہے وہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک چند چیزیں ہیں کہ جو بنیادی طور پہ آپ کے سامنے کلیئر اور واضح ہونے چاہیے۔ اس کے بعد پھر مختلف سوالات ظاہری بات ہے گروپ میں آتے رہتے ہیں، تو وہاں پہ گروپ میں کیا سوالات کے جوابات انشاءاللہ جو وہاں کے ہمارے مسئولین ہوں گے، ذمہ دار افراد ہوں گے، وہ آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے رہیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔